آگے اس حدیث پاک کے اندر ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا، اس سائل نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہنے لگا ایو الاسلام خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ اسلام، اب جب اسلام کے اندر آ گئے تو اسلام میں آنے کا سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ سب سے بہتر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کالا تو الطعام، کہ جو دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہے، کھانا کھلانے والا ہے۔ اب کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر جس کو بھی کھانا بنا کے کھلاتے ہو، یہ بھی ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ ایک آپ خواتین ہیں جو اپنا گھر کے اندر اپنی اولاد کو کھانا بنا کے کھلاتے ہو، دوسروں کو کھانا بنا کے کھلاتے ہو، اپنی فیملیز کو، اپنی فیملی ممبرز کو، جتنے بھی بہن بھائیوں کو، میکے میں تو بہن بھائیوں کو، سسرال میں ہے تو سسرال والوں کو وہ جو کھانا بنا کے کھلا رہے، یہ سارا اس چیز کا نام ہے کیا؟ بہترین مسلمان کی علامت ہے، وہ کھانا بنا کے کھلا رہا ہے، بہترین مسلمان ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانا دوسروں کو بھی، کیونکہ دوسروں کو کھانا کھلانا مشکل ہے نا، کہ جب بندے کے پاس ایک مخصوص سا بجٹ ہو اور اس بجٹ کے اندر انسان نے رہ کے یہ عمل کرنا ہو تو وہ بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس مشکل مرحلے کے اندر سے بھی گزرنا، اس مشکل مرحلے کے اندر سے بھی گزرنا، اس چیز کا نام بھی کیا ہے؟ اس چیز کا نام بھی اسلام ہے، کہ مشکل مرحلے سے گزر کے دوسروں کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، تھوڑا کھانا ہے، تھوڑا بچت ہے، اس کے اندر سے بھی تھوڑا سا دوسرے کے حصے میں نکال کے دے دینا۔ تو جو اگر کسی نے ایسا کر لیا، فرمایا کہ اس نے بہترین مسلمان ہونے کا حق ادا کر لیا۔ اور آگے فرمایا وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ، اور پھر ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، بڑا چھوٹے کو کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، جو نہ پیدل چلنے والا، جو نہ سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو کرے، یعنی کہ ہر بندہ سلام کرے۔ یہ سلام کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت رکھ دی، اور محبت رکھ دی، یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے سلام، کہ سلام کرو۔ لیکن کچھ جگہوں پر سلام جو ہے نا اس سے منع فرما دیا گیا، وہ کن جگہوں پر؟ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے، کہ جو جوان لڑکیاں ہیں یا جوان لڑکے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرے، یہ نہ ہو کہ وہ سلام جوان لڑکی لڑکے کو کرے، وہ کہے کہ یہ تو میرے پیچھے پڑ گئی، وہ لڑکا لڑکی کو کرے تو وہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسا برا خیال آ جائے، برا خیال آ جائے۔ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے کہ آپ دیکھو کہ فتنہ جو نہ جنم لے گا، وہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ دل کے اندر سلام کر لیں، دل کے اندر سلام کر لیں، لیکن اس کو اونچی آواز سے سلام نہ کرو، تاکہ یہ سلام تو ایک دعا ہے نا، دعا ہے، دعا پہنچانی ہے نا، دعا دل کے اندر بھی پہنچائی جا سکتی ہے، دل کے اندر بھی پہنچائی سکتی کہ اللہ اس پر سلامتی بھیج، یہ سلامتی ہے کہ اس کو فرمایا وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، جس کو پہچانتا ہے، جس کو نہیں بھی پہچانتا اس کو سلام کرے، سلام کو عام کرے۔ یہ کہ سلام کو عام کر لو، جتنا زیادہ تم سلام کو عام کر سکتے ہو اتنا سلام کو عام کر لو۔ تو ایک دوسرے کو یہ محبت بڑھانے والا عمل بھی، ایمان کے اندر جو نا ایمان کو مضبوط کرنے والا بھی یہ عمل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ایمان ہے، ہم مومن ہیں، اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ ہاں، تو جس کو جانتا ہے اس کو، جو نہیں جانتا اس کو بھی۔ اب یہ ہماری جتنی بھی ریکارڈنگ جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہم جس علاقے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب یہ جو ریکارڈنگ دوسرے، ہمارے پاس دوسرا وہ مائک ہے کوئی نہیں ہے، جو نہ بویا مائک ہمارے پاس ہے نہیں ہے کہ جو ہماری ریکارڈنگ صاف ستھری سی ہو کے جائے۔ اب یہ ہمارے پاس کمی ہے، تو جتنے وہ پھیریوں والے نا ہمارے گھر کے جو نا ادارے کے بالکل سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر سے سٹوڈنٹس نکلتے ہیں اور خواتین نکلتی ہیں، تو وہ نا یہاں پر آ کے اپنی نا شاپنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر نماز پڑھا رہے تھے نا، جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ تبل بجا صحابہ کرام بھاگ پڑے۔ وہ حساب ہے کہ یہاں پر جتنے وہ سبزیوں والے، پھلوں والے اور شاپنگ والے، وہ آ کے یہاں گیٹ کے سامنے آوازیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری آزمائش ہے، ہم اس آزمائش سے بھی گزرتے ہیں۔ تو وہ ساری ریکارڈنگ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے کہ آگے اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا
کہ تم نہیں اس وقت تک جنت میں داخل ہو سکتے کہ جب نہیں ایمان والے ہو سکتے اور نہ جنت والے ہو سکتے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُوا، کہ جہاں تک کہ تم جو نہ ایک دوسرے سے نہ محبت کرنے والے نہ ہو، جو محبت کرنے والے، اور محبت کرنے والے اولاً حتیٰ تحابوا، اب جو نا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ، جب تم اس سے کرو تم تو تحاببتم، تو کیا ہو کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو گے، وافشوا السلام، کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، بینکم، ایک دوسرے کو ایک سلام کیا کرو زیادہ زیادہ سے۔ اب سلام کیا ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ملتے تھے، بار بار ملتے تھے، بار بار سلام کرتے تھے، ملتے تھے بار بار سلام، یعنی کہ کمرے کے اندر کوئی ہے باہر نکلا تو اس کو سلام کریں، اتنا سلامتی کو عام کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ کیا تمہارے اندر محبتیں بڑھیں، محبت بڑھے، رسپیکٹ ایک دوسرے کی بڑھتی چلی جائے، تو یہ سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ اگلی حدیث پاک میں عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل من الانصار وهو یعظه اخاه فی الحیا، ایک شخص گزرا اور انصار کا وہ شخص تھا اور وہ اس کو بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، کس کے بارے میں، حیا کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، یہ حیا کے بارے میں نصیحت کرنا چھوڑ دو۔ دعہ فإن الحیاء کلہ خیر، کہ حیا سارے کے ساری خیر ہے، سارا کا سارا حیا خیر ہے۔ کہ نہ انصار کا ایک فرد وہ جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے کہ حیا کرو، حیا کرو۔ اب آپ نے فرمایا کہ حیا کرو، ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس میں اندر فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے چیز مرضی کرتے چلے جاؤ، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، پھر اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے تو جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، عام طور پر ہم لوگوں نے بائے پہنے ہوتے، ابائے پہنے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلتے ہیں، لیکن وہی بچیاں، وہی باجیاں، وہی بہنیں جب شادیوں پہ چلی جاتی ہیں، شادیوں پہ چلی جاتی ہیں، پھر جا کے دیکھیں وہ گھر سے نکلتی ہیں تو حال تک جانے تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بال بنے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، اور اس وقت کیا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہے، آپ خود جانچ لیں کہ اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت کیسی ہے، ایمان کی کیفیت کیسی ہے۔ پھر ہمارے جو تہوار آ جاتے ہیں، ان تہواروں کے اوپر ہماری ایمان کی کیفیت کیسی ہے، ان تہواروں کے اوپر بھی گلوں میں دوپٹے، سر پہ دوپٹے نہیں رہتے، اور پھر پوچھے بھئی آپ باہر سے ایسے آئے ہیں، آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کدھر گیا دوپٹے آپ کے، آپ کا سر کدھر، دوپٹہ کدھر گیا، چادر کدھر گئی، یہ سارا چیز کدھر چلی گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ چار چیزیں، آج تو تہوار ہے، آج تو خوشی کا موقع، آج تو کر لینے دے، اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرو، اللہ پاک تمہارے غموں میں تمہیں یاد رکھیں گے، خوشیوں میں بھی۔ خوشیوں میں اس مالک نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ گلیوں سے گزر کے آئیں، اب گزر کے آئیں۔ اگر کسی کو اللہ سے حیا نہیں آ رہی، وہ اپنے دوپٹے اتار کے پھر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بے پردگی کے اندر رکھ کے پھر رہے ہیں، اگر اللہ سے حیا نہیں آ رہی تو آپ اپنی حیا کو، ہم اپنی حیا کی کیوں ختم کر لیں، کیوں ختم کر لیں اپنی حیا کو، ہم تو اپنی حیا کو برقرار رکھیں نا، اپنی حیا کو ہم لوگ برقرار رکھیں، تو حیا کرنے کا جو اللہ پاک نے حکم دیا، اس حیا کو ہم اپنائے رکھیں، اللہ نے جس حیا کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر کسی کو بے حیائی کرتے ہوئے حیا نہیں آ رہی تو آپ کو بھی جو نا حیا کرتے ہوئے حیا جو نا اس سے رکنا نہیں چاہیے، کہ حیا تو ساری خیر ہے۔ فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو پھر جو مرضی چرچ کرتے چلے جاؤ۔ تو ہر موقع پر اپنی حیا کو برقرار رکھنا ہے، عید آ گئی ہے تب بھی، کوئی موقع آ گیا، شادی آ گئی ہے تب بھی، اپنی خوشیاں آ گئی ہیں تب بھی، کہ اپنے سینوں کے اوپر کپڑا رہنا چاہیے، اپنے سروں کے اوپر کپڑا رہنا چاہیے۔ اب تو اتنے خوبصورت سٹالرز نظام آ گیا کہ سٹالر اتنے خوبصورتی سے کر لیے جاتے ہیں، آپ سٹالر اتنی خوبصورتی سے کر لیں، بنے سنورے، آپ کو کوئی مرنے سنورے سے منع نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف جو حیا کا مقام ہے، دوسری پارٹیاں بھی تو اپنائیں نا، جو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ بھی حیا کے مقام کو برقرار رکھیں۔ جب حیا تو دونوں پارٹیوں سے ختم ہو رہی ہے نا، تو حیا کس چیز کے اندر، ایک تو جسم کی حیا ہے، ایک آنکھ کی حیا کہ آنکھ کو بے حیائیوں سے بچا لیا جائے، کان کی حیا کہ کان کو بے حیائی سننے سے بچا لیا جائے، اور زبان کی حیا ہے کہ زبان کو بے حیائی جو نا بےہودہ کلام سے بھی بچا لیا جائے، اس چیز کا نام حیا ہے۔
اور اگلی حدیث پاک میں ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان ہے، حیا بھی ایمان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ تو حدیث میں بیان کر رہی ہوں، ایک حدیث سے حدیث کی تطبیق کر دیتے ہیں۔ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے نا تو اس کا ایمان جو اس کے اندر سے نکلتا ہے اور پرندے کی طرح اوپر منڈلانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ حیا ختم ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب حیا ختم جو نا رہے گی تو یہ ساری چیزیں اندر رہتی، تو حیا نکل جاتا ہے اندر سے، حیا نکل جاتا ہے تو وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا والحیا والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے، حیا ایمان ہے، جس نے حیا کر لیا وہ ایمان کو اپنے کو اس نے کامل کر لیا، اور یہ ایمان اس کو کہاں لے جائے گا؟ فی الجنہ، اس کو جنت میں لے جائے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ۔ دیکھو اللہ پاک نے کیا کر دیا کہ حیا کے اندر اپنی زندگی اپنا لو، یہ حیا تمہیں کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ آگے فرمایا فی الجنت والبذاء فی الجفاء، والبذاء فی الجفاء، اور جو نا برا کلام ہے، برا کلام ہے، بد زبانی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنگ دلی ہے۔ بد زبان انسان وہ سخت دل ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، ہر ایک بندے سے بد زبانی کرتا ہے۔ وہ بد زبانی جو ہے نا اس کو کہاں لے جاتی؟ بد زبانی، بد زبان انسان جو نا سخت دل ہوتا جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو والجفاء فی النار، اور سنگ دلی دوزخ کی طرف لے جاتی انسان کو، کہ یہ جو انسان کے اندر سختی آ جاتی ہے، طبیعتوں کی سختی ہے، سنگ دلی ہے، یہ کیا؟ یہ اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا تو وہ برائیوں کی طرف ہی جائے گا نا، اچھائی کی طرف تو نہیں جائے گا۔ خود سوچے، کیا جائے گا اچھائی کی طرف؟ تو جب اچھائی کی طرف نہیں جائے گا تو خود سوچ لو کہ اس کس چیز کا نام ہے یہ، اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھ لینا، حیا کے اندر رکھ لینا اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس چیز کا نام حیا ہے۔ آگے اگلی جناح حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس کو حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث ہیں جو آپ کی قولی حدیث ہیں، سنن قولی ہیں۔ ایک حدیث ہے قولی، ایک ہے فعلی، ایک ہے قولی اور ایک ہے فعلی۔ ایک قول کے اندر یہ زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام، ایک جو آپ نے جسم مبارک سے کیا وہ بھی سنت ہے۔ یہ دونوں سنت ہے، یہ نا سنن بیان ہو رہے ہیں نا، ابھی ہم قولی سنن بیان کر رہے ہیں، قولی سنن بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ کی زبان طرف سے نکلا ہوا کلام ہے، آپ کا فرمان ہے، اس کو پھر آپ نے جو افعال کیے ہیں پھر ہم اس کو بیان کریں گے اس کے اندر وہ بھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، امام باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والایجو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور کم گوئی جو نا من الایمان، یہ ایمان ہے۔ الحیاء والعی شعبۃ من الایمان، حیا اور کم گوئی، فرمایا کہ یہ جو نا ایمان کی دو شاخیں ہیں، ایمان کی کم گوئی، کم گوئی۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر تین چیزیں آ گئی، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم بولنا وہ کیا پا گیا؟ وہ فلاح پا گیا، کم کھانا۔ آپ جتنی زیادہ اپنی نیند کو بڑھاتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ اپنی نیند کو بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کی نیند بڑھتی چلی جائے گی، نیند بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ آپ جتنا کم سوئیں گے آپ کو سونے کی عادت کم ہو جائے گی، جتنا کم کھائیں گے، جتنا کم کھائیں گے کم کھانا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا۔ آہستہ آہستہ جو نا میدا جو ہے پیٹ ہے وہ کم مانگے گا کھانے کو، جتنا آپ زیادہ کھائیں گے اتنی بھوک بڑھتی چلی جائے گی، بھوک بڑھتی چلی جائے گی۔ اب کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو شوگر پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ اتنی شدید قسم کی ان کو شوگر ہے لیکن وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا۔ اور کتنے شوگر والے ایسے کہ سارا دن وہ کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی شوگر والے ہیں وہ بھی شوگر والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بھی کیسی طاقت عطا کی ہوئی ہے، کیسی طاقت عطا کی ہوئی ہے۔ یہ طاقتیں رب کائنات کی طرف سے دی ہوئی طاقتیں ہیں جو اللہ رب العالمین انسانوں کو عطا کرتے رہتے ہیں، انسان کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طاقت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ جتنا آپ کھانا کم کھائیں گے، جتنا کم کھانا کھائیں گے، یہ کھانا جو آپ کے یہ کھانا عبادت بن جائے گا آپ کا، اور جتنا آپ کم بولیں گے یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ زیادہ کلام کرنے والا آپ دیکھا کہ اس کے قریب بھی نا لوگ زیادہ نہیں جاتے، جو کلام کرنے والا باتیں بنا بنا کے، کئی لوگ ایسے دیکھیں کہ وہ منہ بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں،
منہ بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں. ان کے کلام کے اندر کتنا جھوٹ شامل ہوتا ہے، جتنا شعور کسی کلام کے اندر بھی کسی کو لگا کے کرنے والی بات شامل ہوتی. اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے کہ یہ زبان کا حیا ہے. فرمایا کہ حیا والبزاء والبیان، اور جو نا شعبتان، اور آگے فرمایا بد کلامی، اور اگلے جو نا کام، یہ دو شعبے ہیں، بد کلامی سے زیادہ باتیں کرنا یہ بھی نفاق ہے. والبزاء والبیان شعبۃ من نفاق، اور یہ جو بد کلامی کرنا اور بری گفتگو کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. تو نفاق سے بچنے کے لیے اپنے کلام کو کم کر لو، اپنی جو نا اس سے کہ نفاق نہ طبیعتوں کے اندر پیدا ہوں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے. تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام بھی حیا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیا جائے. جو بچ گیا اس نے کیا کر لیا؟ اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو یہ ایمان کو کامل کرنے کا یہ پروسیس جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا.